السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا ٹاپک ہے کہ کچھ لوگوں نے جو غیر مقلدین ہیں، غیر مقلدین اور وہابی حضرات کہتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کو وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگنا یہ شرک ہے، بدعت ہے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ اگر ان سے کہتے ہیں کہ نہیں، ناجائز و حرام نہیں ہے، شرک اور بدعت نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بنانا جائز تھا۔ بعد وفات اقدس نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کو رب کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا مانگنا یہ شرک ہے، بدعت ہے۔ تو وہ لوگ جن کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا اس سوال کا اور ہکے بکے رہ جاتے ہیں غیر مقلدین کے سامنے، تو میں ایک ایسی حدیث پاک آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جس کو وفاء الوفا کتاب میں نقل کیا گیا ہے اور سیرت مصطفیٰ میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ کیونکہ نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اقدس کے بعد بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کو بعد وفات اپنی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کو بعد وفات نبی کی وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا یہ شرک اور بدعت نہیں۔ آئیے حدیث پاک سن لیجئے جس کو روایت کیا ہے الوفاء الوفا میں نقل کیا گیا ہے، سیرت مصطفیٰ میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ یہ کون ہیں؟ میرے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ، حضرت ابو بکر صدیق کے بعد دوسرے خلیفہ ہیں، جن کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور فاروق اعظم کے نام سے معروف و مشہور ہیں، لقب ان کا ہے۔ ان کا دور خلافت تھا، ان کی حکومت چل رہی تھی۔ اس سال میں قحط پڑ گیا تھا، قحط سالی ہوئی ان کے دور خلافت میں۔ تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، میرے نبی کے صحابی ہیں، یہ میرے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پاک پر آئے، قبر انور پر آئے، میرے نبی کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر کہ پیارے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اپنی امت کے لیے بارش کے لیے دعا فرما دیجئے۔ کیا کہتے ہیں حضرت بلال بن حارث؟ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، میرے نبی کی قبر انور کے پاس عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرما دیجئے۔ یہ طلب کر رہے ہیں حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بارش کی دعا اپنی امت کے لیے فرما دیجئے۔ تو یہ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میرے نبی کی بارگاہ میں اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرما دیجئے، تو میرے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں حضرت بلال بن حارث کو بشارت ہوئی۔
میرے نبی کا دیدار مبارک ہوا حضرت بلال بن حارث کو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جاؤ حضرت عمر سے کہہ دو میرا سلام کہو اور ان سے کہو کہ وہ نرمی اختیار کریں۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے نبی کا دیدار کن کو ہوا؟ حضرت بلال بن حارث کو۔ اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت بلال بن حارث سے جاؤ عمر سے کہو کہ وہ نرمی اختیار کریں۔ تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیدار ہوئے تو میرے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچایا گیا اور کہلوایا گیا کہ میرے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عمر تم اپنے اعلان میں، اپنے حکم میں نرمی اختیار کریں، اپنے آپ نرمی اختیار کریں رعایا پر۔ جب میرے نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام حضرت عمر فاروق اعظم کو پہنچایا گیا تو حضرت عمر فاروق اعظم بہت روئے، گڑ گڑائے، روئے اور رب کی بارگاہ میں عرض کیے پروردگار عالم میں کسی پر سختی اور زیادتی نہیں کرتا مگر اسی چیز میں جس پر میں عاجز ہوں۔ تو معلوم ہوا اس روایت سے پتہ یہ چلا کہ نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد وفات بھی رب کی بارگاہ میں نبی کی ذات مقدسہ کو وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگنا جائز ہے اور طریقہ صحابہ کرام ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ شرک ہے، بدعت ہے، یہ غلط کہتے ہیں۔ اس روایت کو وفاء الوفا میں نقل کیا گیا ہے اور اس روایت کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو سیرت مصطفیٰ میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تمام اس گفتگو سے، اس حدیث سے، اس روایت سے پتہ یہ چلا کہ نبی کی ذات مقدسہ کا وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگنا جائز ہے، مستحسن ہے اور طریقہ صحابہ کرام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔